بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، معاشی تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ پاکستان رفتہ رفتہ معاشی استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے اور معاشی و اقتصادی حالت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتری آ رہی ہے۔ اس تناظر میں خبر ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی زبردست تیزی کے تسلسل کے باعث نیا ریکارڈ بن گیا۔ سو انڈیکس 1,37,000 کی حد عبور کر گیا۔ بازار حصص میں کاروبار کے دوران سو انڈیکس میں 1,176 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا، جس کے بعد انڈیکس 1,37,678 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ ٹریڈنگ کے دوران سو انڈیکس 1,37,727 کی بلند ترین سطح پر بھی پہنچا۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز کاروباری دن کے اختتام پر سو انڈیکس بڑے اضافے کے ساتھ 1,36,502 پوائنٹس کی حد پر بند ہوا تھا۔ جی ناظرین، دوسری جانب نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بیجنگ میں ایس سی او وزرائے خارجہ کے گروپ اجلاس میں شرکت کے لیے گریٹ ہال آف دا پیپل پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی شنگھائی تعاون تنظیم ممالک کے وزرائے خارجہ کے ہمراہ چینی صدر سے بھی ملاقات ہوئی۔ چینی صدر شی جن پنگ کے وفود کے سربراہان کو خوش آمدید کہا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید بتایا کہ صدر شی جن پنگ نے ایس سی او کے تحت علاقائی تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ جی ناظرین، اسی دوران یہ خبر بھی اہم ہے کہ پاکستان میں گزشتہ چند برسوں میں دہشت گردی کے واقعات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، تاہم سیکورٹی فورسز ڈٹ کر دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہیں اور انہیں بڑی کامیابیاں بھی مل رہی ہیں۔ اگر بلوچستان میں دہشت گردی کے حوالے سے بات کی جائے تو بلوچستان میں رواں سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران دہشت گردی کے واقعات میں 45%، جبکہ سیٹلرز کی ٹارگٹ کلنگ میں 100% اضافہ ہوا ہے۔ بلوچستان میں رواں سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران دہشت گردی کے 501 واقعات میں 133 اہلکاروں سمیت 257 افراد جاں بحق، جبکہ 238 اہلکاروں سمیت 492 افراد زخمی ہوئے۔ بلوچستان کے محکمہ داخلہ کے 1 جنوری سے 30 جون تک ششماہی اعداد و شمار کے مطابق صوبے میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں اضافہ نظر آیا۔ صوبے میں رواں سال 30 جون تک دہشت گردی کے 501 واقعات رونما ہوئے، جبکہ گزشتہ سال 1 جنوری سے 30 جون تک 344 واقعات رونما ہوئے تھے۔ رواں سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران دہشت گردی کے واقعات گزشتہ سال کی نسبت 45.63% زیادہ ہیں۔ رواں سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران سیٹلرز غیر مقامی افراد پر 14 حملے ہوئے، جن میں 52 افراد جان سے گئے، جبکہ 11 زخمی ہوئے تھے۔ 2024 کے پہلے 6 ماہ میں سیٹلرز کی ٹارگٹ کلنگ کے 7 واقعات میں 22 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان میں رواں سال بم، دستی بم، آئی ای ڈی، بارودی سرنگ دھماکوں اور راکٹ فائر کے مجموعی طور پر 81 واقعات رونما ہوئے، جن میں 26 افراد جاں بحق جبکہ 112 افراد زخمی ہوئے تھے۔ اسی طرح عام شہریوں پر حملوں کا سلسلہ بھی جاری رہا اور تقریباً اس طرح کے 11 افراد کو ان دہشت گردی کے واقعات میں جاں بحق کیا گیا، جبکہ 29 زخمی بھی ہوئے۔ 2025 کے پہلے 6 ماہ کے دوران ٹرین پر 2 حملوں میں 29 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ پولیو ورکرز ہونے والے ایک حملے میں ایک ورکر بھی جان سے گیا۔ جی ناظرین، دریں اثنا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی ہے۔ پاکستانی وفد سے گفتگو میں ایرانی صدر نے کہا کہ صہیونی حکومت مسلمانوں کی صفوں کو کمزور اور تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی دنیا کو صہیونی حکومت کا مقابلہ آپس میں اتحاد و یکجہتی سے ہی کرنا چاہیے۔ ایرانی صدر نے 12 روزہ جنگ میں ایران کی حمایت کرنے پر پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔
اس موقع پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی عوام کو 7ویں جارحیت کے خلاف تاریخی فتح پر مبارکباد دی۔ دریا ثنا زائرین کی سہولت کے لیے پاکستان، ایران اور عراق نے مشترکہ ورکنگ گروپ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تہران میں سہ فریقی وزرائے داخلہ کی کانفرنس میں ایران اور عراق جانے والے زائرین کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ آئندہ سال جنوری سے پاکستانی زائرین انفرادی طور پر عراق نہیں جا سکیں گے۔ زائرین گروپ آرگنائزرز کی رجسٹریشن شروع کر دی گئی ہے۔ گروپ آرگنائزر سسٹم سے غیر قانونی طور پر عراق اور ایران جانے والوں کو روکنے میں مدد ملے گی۔ محسن نقوی نے کہا کہ آرگنائزر زائرین کی وطن واپسی کے ذمہ دار بھی ہوں گے۔ ایران اور عراق بھی نئے نظام کے ساتھ ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ عربین پر لاکھوں زائرین عراق جاتے ہیں۔ عراقی حکومت جس طرح لاکھوں زائرین کی دیکھ بھال کرتی ہے وہ قابل تحسین ہے۔ زائرین سے متعلق ایران عراق کو پاکستان کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ 1 جنوری 2026 کے بعد پاکستانی زائرین انفرادی طور پر عراق نہیں جا سکیں گے۔ صرف وہی لوگ انفرادی طور پر عراق جا سکیں گے جنہیں سفارت خانہ خصوصی ویزا جاری کرے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی جنگ کے دوران مضبوطی سے کھڑے رہنے اور ان کی جرأت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ آیت اللہ خامنئی اور ایرانی عوام کو عظیم فتح پر مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ پاکستان نے ایران پر اسرائیلی حملے کی کھل کر مذمت کی۔ پاکستانی زائرین کا خیال رکھنے پر ایران اور عراق کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان نے ایران کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف متحرک رہے۔ یہاں موجود ایرانی سفیر آگاہ ہیں۔ جنگ کے دوران پاکستانی عوام ایرانی عوام کے ساتھ کھڑے رہے۔ پاکستان اور ایران بھائی ہیں اور ہمیشہ بھائی ہی رہیں گے۔ جی ناظرین، ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ 2 سال پہلے نیتن یاہو نے غزہ جنگ میں فتح کی بات کی لیکن سب الٹ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حملوں میں شہید 12 سائنسدانوں نے 100 سے زائد نئے سائنسدان بنائے۔ عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ حماس میں 2 لاکھ نئی بھرتیوں کے بعد آج غزہ اسرائیلی فوج کی دلدل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیڈی کی جانب سے بھاگنے والے نیتن یاہو میزائلوں سے تباہ خفیہ جگہیں اب تک چھپا رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔